اور انہی الفاظ کے ساتھ میں بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے حضرت مولانا انعام احمد صاحب کاسگنج دامت برکاتہم سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی عرفانی بیان سے ہم سبھی کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام اور امت کی باعزت مائیں بہنیں، جہاں اور پروپیگنڈے چل رہے ہیں وہیں عورتوں کو طرح طرح سے دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عورتوں کو راہ سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں لے کر کے آئی جا رہی ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورتوں کو اسلام میں ناقص العقل بتلایا گیا ہے، ناقص الدین بتایا گیا ہے، اور یہ کہہ کر عورتوں کو اسلام سے دور کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ عورتیں اگر صحابیات کے واقعات پڑھتی رہیں تو ان کو جواب ملتا رہے گا۔ ناقص العقل کا مطلب کیا ہے اور ناقص الدین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے، مردوں کو اس میں کسی بھی انداز سے چھوٹ نہیں دی گئی اور عورتوں کو دین کے اندر چھوٹ دی گئی۔ یہ ہے ناقص کا مطلب۔ کرتی آدھا ہے، ملتا پورا ہے۔ دین پر آدھا چلتی ہیں، ان کو چلنے کے لیے دیا جاتا ہے اور ثواب ڈبل دیا جاتا ہے۔ ثواب کا لوگ ذکر نہیں کرتے کہ عورتوں کو ثواب کتنا ملتا ہے۔ یہ آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرما رہا ہے اجرہا مرتین، مردوں کو 1 مرتبہ، عورتوں کو 2 مرتبہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلتی۔ مرد نماز اس کے لیے بالکل معاف نہیں، ایک وقت کی بھی معاف نہیں۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھے۔ لیکن عورت، دین کا ناقص ہونے کا کیا مطلب یہاں پر لیا گیا کہ عورت کو ہر مہینے نماز معاف کر دی جاتی، کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 10 دن نماز معاف کی جا رہی ہے، آدھے دین پر چل رہی ہیں اور ثواب پورا مل رہا ہے۔ جن دنوں میں ان کی نماز معاف ہے، نماز پڑھنے والی عورت کو ان دنوں میں بھی نماز پڑھنے کا ثواب ملا کرتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے ان کو۔ اس کا غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، عورتوں کو بہکایا جاتا ہے۔ آپ اس جواب کو یاد رکھیں، آپ کو اتنا مستعد ہونا چاہیے، اتنا تیار ہونا چاہیے پڑھ لکھ کر کے کہ کوئی بھی دشمن آپ کو کسی طریقے سے بہکا نہ سکے۔ یہ جملے چھوٹے چھوٹے لا کر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ناقص العقل کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اس کی آدھی عقل ہے۔ جیسے دین یہاں پر آدھے کا مطلب کچھ اور ہے، ایسے ہی آدھی عقل کا مطلب بھی اور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت کے اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ اچھے اچھے عقل مندوں کی عقلیں اڑا لے جائیں۔ آدھی عقل کہاں ہے؟ یہاں پر بھی عورت اپنی بیوی، عورت جو بیوی ہے
وہ اپنے شوہر، اپنی بچے، ان تمام کی پرورش کے اندر لگی رہتی، اور اس کے اندر لگنے کی وجہ سے یہ اپنی آدھی عقل اسی میں صرف کر دیتی، کیونکہ یہ آخرت کا کھیتی اس کو ملی ہوئی ہے کہ اس کو تیار کر کے وہ جنت کا جانے والا بنا دیتی، یہ آدھی عقل اپنی اسی میں لگا دیتی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آدھی عقل ہے، یہ پتہ نہیں اگر یہ استعمال کر لے پوری عقل تو پھر نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے، عقل اس کے پاس مکمل ہے، لیکن یہ آخرت کی فکر میں، ان بچوں کی پرورش میں، کھانے کے پکانے میں، اس گھر کی صفائی میں یہ ایسی مشغول رہتی ہے جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اور اسی کے اندر لگ کر کے نہ جانے کتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرا دیتی۔ یہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ بہت سی جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے، سفر کر رہے سامنے ایک فوجی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے، بیوی بیٹھی ہے برقع پہنے ہوئے، تو فوجی کہتا ہے کہ آپ نے، لوگوں نے، اسلام نے بڑا ظلم کیا ہے عورتوں پر۔ کہ بھئی عورتوں پہ کیا ظلم کیا ہے کہ آپ تو ہلکا پھلکا کپڑا پہنے بیٹھے ہوئے ہیں مئی جون میں، اور عورت کو اتنا پہنا رکھا ہے، سر سے لے کے پیر تک ڈھانپ رکھا ہے۔ عورت کو بتا دیا اس میں گرمی لگتی ہے تو اس نے بھی اٹھا کے کنارے ڈال دیا، ہاں گرمی تو لگتی ہے۔ جب 100 لوگ کہیں گے اس میں گرمی لگتی ہے، اس میں گرمی لگتی ہے، اس میں گرمی لگتی ہے، تو عورت دھوکے میں آ جاتی ہے اور اٹھا کر اسے کنارے ڈال دیتی۔ تو اس فوجی نے کہا کہ آپ نے اس عورت پر ظلم کر، اسلام نے ظلم کیا ہے، آپ نے اس کو اتنا پہنا رکھا ہے اور خود اپنا ہلکا پھلکا کپڑا پہنے بیٹھے ہو۔ تو فوجی صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے اپنا درد ہمارے سامنے ذکر کیا ہے، ہم آپ کا درد گورنمنٹ تک پہنچائیں گے۔ کہنے لے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چھوٹ ہے کہ ہم چاہے ہلکا پھلکا کپڑا مئی اور جون میں پہن لیں، اور آپ کو ترپال پہنا رکھا ہے، یہ تو بڑا ظلم ہے آپ کے اوپر۔ اوپر سے ترپال پہنانے کے بعد اتنے موٹے موٹے جوتے، اس کے اندر موزے، اس کے بعد اتنے بڑے بڑے بکس، ہم چھوٹا سا اٹیچی لے کے چل رہے اور آپ سے کہا جاتا ہے یہ بکس اٹھا کے چلو۔ ایک تو ترپال کے کپڑے اور پھر اتنا بھاری بوجھ، یقیناً آپ پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ آپ پہ تھوڑا رحم کیا جائے اور ہمارے جیسے کپڑے آپ کو پہننے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اپنے کپڑے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا کہ آپ نے تو ہم پہ ہی فٹ کر دی۔ میں نے کہا ہم پہ فٹ نہیں کی، آپ کی عقلیں صحیح نہیں ہیں، آپ دوسروں کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ کے اس ترپال کے اندر تو پھپھولے پڑ جاتے ہوں گے، آپ کے تو تمام دانے نکل جاتے ہوں گے، اس مئی جون کے گرمی میں تو آپ کا بڑا برا حال ہوتا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا نہیں صاحب یہ تو ہماری وردی۔ میں نے کہا یہی ہے عورتوں کی یہ وردی ہے، اور آپ کے کپڑوں سے ہلکا کپڑا ہے، آپ اس کو ناپ لیجئے۔ آپ کے کپڑے جتنے موٹے ہیں عورت کے کپڑے اتنے موٹے نہیں ہیں۔ جس طرح آپ کو وردی کے اندر گرمی نہیں لگتی، ایسے ہی عورت کو بھی اس وردی کے اندر گرمی نہیں لگا کرتی ہے، اور آپ سے ہلکے کپڑے ان کو عنایت کیے گئے ہیں۔ آپ کہاں دھوکے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ کیوں دھوکے کے اندر پڑتے ہیں اور دوسروں کو ڈالتے ہیں؟ یہ آپ اس قسم کی گفتگو نہ کیا کریں تو بہتر رہے گا، ورنہ چوٹ تو آپ پر بھی پڑے گی۔ تو تب وہ جا کے اس کی زبان بند ہوئی۔ واقعہ لمبا ہے اور آگے بھی گفتگو ہوئی، لیکن یہ میں مختصر سا بتلا رہا ہوں کہ عورتوں کو کس کس طرح دھوکے میں ڈالا جاتا ہے، کس کس طرح سے عورتوں کو بہکایا جاتا ہے۔ اور جو عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہیں اور جو انہوں نے دین کو پڑھا نہیں ہے، اسلام کو پڑھا نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں کہ اسلام میں انہیں کتنی چھوٹ دی گئی ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا نماز تک معاف کر دی گئی ہے، ذرا آپ دیکھیے تو صحیح کتنی آپ کو چھوٹ دی گئی۔ مرد سونے کی ایک انگوٹھی نہیں پہن سکتا، عورت سے کہہ دیا گیا تم سر سے پیر تک اگر سونے ہی سونے میں لدنا چاہتی ہو تو تمہیں اجازت دی گئی ہے، کتنا سونا پہنو گی جاؤ تم کو اجازت ہے۔ لیکن مرد ایک سونے کی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتا ہے۔ کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو کتنی چھوٹ دی ہے، اسلام میں کتنی ان کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ عورت کے لیے مرد جاتا ہے حج کرنے کے لیے، یہ کپڑے اتارے گا، یہ چادریں پہنے گا، سارے کپڑے اتار کے اس کو رکھنے ہوں گے۔ کہ عورت کو کوئی ضرورت نہیں، جو گھر پہ کپڑا پہنتی تھی اللہ اسی میں اس کے احرام کو قبول کر لے گا۔ عورتوں کو چھوٹ تو دیکھو،
عورتوں کو کیسے کیسے دھوکے دیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ مرد اپنی چپل جوتے بھی اتار دے گا, یہ ہوائی چپل پہن رہا ہے. عورت سے کہا تجھے موزہ بھی پہننے کی اجازت ہے حج کے درمیان میں. یہ ہے ناقص الدین کہ آدھے دین پر چل رہی ہے اور اس کو پورا پورا اجر مل رہا ہے, ڈبل ڈبل اجر مل رہا ہے. آپ پورا اسلام اٹھا کے پڑھ جائیے, عورتوں کو کتنی چھوٹ اسلام کے اندر دی گئی ہے, کمال کر دیا ہے. یہ عورت اگر یہاں سے نکل جائے گی اس کو کوئی چھوٹ ملنے والی نہیں ہے. اگر پڑھی لکھی ہوگی تو جانے گی اللہ نے کتنے چھوٹ اس کو دی ہے, کتنی آزادی اس کو دی ہے, کتنا اس کے لیے رعایتیں دی گئی ہیں. سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بچی پڑھنے کے لیے گئی, کالج میں امتحان دینے کے لیے گئی, برقع اوڑے ہوئی تھی. 5000 لڑکیاں تھیں, اکیلی ایک لڑکی برقع اوڑی ہوئی تھی. اب کالی کالی ایک لڑکی برقع کپڑا نظر آئے, سب کی نگاہیں تو اٹھی جائیں گی. سارے لوگ تاکنے لگے, دیکھنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی, یہ کون ہے. پہلے تو گیٹ پہ ہی روک لیا کہ بھائی آپ کا اس میں تو لکھا ہے کہ آپ ان میرڈ ہیں, آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کی تو شادی ہو گئی ہے. اس نے کہا میری شادی کہاں سے ہو گئی کہ برقع جو اوڑے ہوئی ہو. جب شادی ہو جائے تب برقع اوڑے اور شادی نہ ہو تو بالکل برقع نہ اوڑے. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ اسلام کا قانون نہیں ہے. بہرحال جیسے تیسے اندر گئی. اندر جب پہنچی تو سارے ٹیچر, سارے سر جتنے تھے سب اکٹھا ہو گئے اور اس سے کہنے لگے کہ تم ایگزام دینے آئی ہو, اس کو ہٹا دو, تمہیں سانس رک رہی ہوگی, تم آرام سے امتحان دو, ایگزام دو, اپنے قلم کو آرام سے چلاؤ, تم کیوں اس پریشانی کے اندر مبتلا ہو. اس قسم کی گفتگو سارے لوگ کرنے لگے. پورا کالج جمع ہو گیا اس لڑکی کے پاس. جب دیکھا کہ بہت زیادہ یہ پریشان کر رہے ہیں, یہ لڑکی اس عورت کی لڑکی ہے, اس ماں کی لڑکی ہے جس نے علم حاصل کیا ہے اور اس نے اپنی بچی کو پڑھایا ہے. تب اس بچی نے دیکھا کہ جب نہیں مان رہے ہیں تب وہ بولنا اس نے شروع کیا. اس نے کہا کہ آپ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں, میرا وقت ضائع کر رہے ہیں, میں ایگزام دینے آئی ہوں, مجھے آپ ایگزام نہیں دینے دے رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ اس کو پہن کر کے, برقعے کو پہن کر کے میں قلم کیسے چلاؤں گی. ذرا آپ یہ بتلا دیجئے, یہ سارے ڈاکٹر جتنے آپریشن کرتے ہیں کیا بغیر ماسک کے کوئی آپریشن کرتا ہے؟ وہ باریک باریک دل کی رگیں کاٹ لیتے ہیں یہ ماسک پہن کر کے, اور ہم ماسک پہن رہے ہیں تو قلم نہیں چلا سکیں گے. آپ کیوں پریشان کرنا چاہتے ہیں ہمیں؟ کیوں آپ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں کیا؟ یہ ڈاکٹروں کو دیکھو, یہ بغیر ماسک پہنے ہوئے آپریشن نہیں کر سکتے ہیں, یہ ماسک پہن کے ان کو آپریشن کرنا پڑتا ہے. یہ سارے لوگ 5000 لڑکیاں, کسی کا ماما, کسی کا چاچا, کسی کا بھائی, بائک پر بٹھا کر کے لے کے آئے ہیں اور ہر بائک والا اپنے سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. سامنے اتنا موٹا شیشہ ہے, یہ اتنا موٹا شیشہ پہن کر کے اور اتنا وزن سر پر رکھ کر کے یہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے. ہم یہ ہلکا سا کپڑا منہ پر لگا کے قلم نہیں چلا پائیں گے. آپ ہم کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جب اس نے 2-3 گفتگو کی تو سب کی عقل ٹھکانے آئی کہ یہ پڑھی لکھی لڑکی, یہاں سے چلو. وہ ایک نے کھس پھس کہا, تب سب ہٹے اس کے پاس سے. اور جب سب لوگ ہٹ گئے, جب ایگزام ختم ہوا تو اس میں جو دوسرے مذہب کی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے اس کو روک لیا. کہ لے تو نے کہاں پڑھا ہے؟ ایسے بڑے بڑے ہمارے سر, ایسی ایسی ہماری میم جو اتنا علم رکھتی ہیں, تیری ایک زبان کا جواب نہ دے سکے, تیرے ایک کلمے کا جواب نہ دے سکے, سب کی زبانیں تو نے بند کر دی. یہ تعلیم تو نے کہاں حاصل کی ہے؟ پڑھتے تو ہم بھی تیرے ساتھ ہیں. کہنے لگی نہیں, یہ ہمارے اسلام کی تعلیم ہے, یہ پیارے حبیب کی تعلیم ہے. سارے لوگوں کو ماسک پہننے کی اجازت ہے اور ہمیں ماسک نہیں پہننے دیا جا رہا. اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ سارے لوگ اپنے سروں کی حفاظت کریں, ہم اپنی عزت کی بھی حفاظت نہ کریں. ہم کو اس طریقے سے دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے. اب وہ ایک لڑکی تو اتنی عاشق ہوئی, کہنے لگے بغیر میرے گھر ہوئے تجھے جانے نہیں دیں گے, ہمارے گھر چل, ہمارے گھر چل. بہت اصرار کے بعد وہ اپنے گھر پر چلی گئی. اس نے جا کے کہا ایک مومڈن عورت آئی, لڑکی آئی ہے, ذرا اماں اس کی بات سن لو, موسی اس کی بات سن لو, بہن اس کی بات سن لو. اس نے پورے گھر کی عورتوں کو جمع کر دیا کہ ایک مومڈن لڑکی کی بات سن لو. اتنی پڑھی لکھی لڑکی ہے کہ پورے کالج کا تمام کے تمام سر مل کر کے اس کی ایک بات کا جواب نہ دے سکے. ذرا اس کی بات سن لو. اب وہ وہاں پر گئی, جا کے اس نے سب کو جمع کر لیا.
اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ بھائی جو تم نے وہاں کہا تھا وہ یہاں بتا دو، جو تم نے وہاں کہا کہ کیا کہنا ہے لائیے بھائی کہ جو تم نے ہمارے بڑے بڑے سروں کی زبان بند کی ہے وہ بات یہاں پر بھی کہہ دو۔ اس نے کہا ایسا ہوا تھا کہ میں یہ پہنی ہوئی تھی اور سارے لوگ مجھے پریشان کر رہے تھے، سارا ٹیچر جمع ہو گئے تھے، اس کو کھول لے، اس کو کھول لے، امتحان کیسے دے گی، پرچہ کیسے دے گی، قلم کیسے چلائے گی۔ تو میں نے ان لوگوں کو بتایا تو جب یہ بات اس نے نقل کی تو وہاں گھر کی عورتیں کہنے لگیں ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان مرد بڑے ظالم ہوتے ہیں، خود تو آزاد ٹہلتے ہیں، عورتوں کو باندھ کے رکھتے ہیں، ہم نے بچپن سے یہی سنا تھا، لیکن آج تو جو بتا رہی ہے اس کی کہانی کچھ اور ہے، یہ تو بات ہی کچھ اور ہے، یہ تو ہمیں بھی نہیں بتایا گیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم عورتوں کو اتنا ذلیل کیا گیا ہے کہ چاہے کوئی تاکے، چاہے کوئی جھانکے، چاہے کچھ ہمارے ساتھ کرے، جس طرح چاہے ہم کو جھانکے تاکے، اور ہمارے لیے یہی چیز مجبوری ہے، ہم یہ سمجھا کرتے تھے۔ لیکن آج جو تو نے باتیں بتائی ہیں یہ تو بڑی عظیم باتیں ہیں کہ اس میں ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں، کہ ہم بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے یہ سب کچھ مل جایا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں لکھ کے دے دو، ہم اس کو یاد کریں گے اور اسے پڑھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بچی ابھی 16 سال کی ہے، اس نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا۔ یہ ہیں پیارے حبیب کے فرمان، یہ ہیں سارے جہان کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، جس کو آج دھوکہ دے کر کے ہم کو اس سے جدا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں عورتوں کی بڑی تعریف فرمائی۔ پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بڑی انداز سے، الگ الگ انداز سے، بڑے نرالے انداز سے ان کو احکامات عطا فرمائے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کی کرامت کے لیے یہ سارے احکامات دیے گئے۔ قرآن پاک کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اسی کے تفسیر بیان کرتے ہوئے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، پہلی تقریر جو فرمائی، پہلا وعظ جو فرمایا، پہلا جلسہ جو ہوا، اور اس میں جو آپ کے کلمات ہیں اس میں سے ایک لفظ ہے افشوا السلام اور دوسرا لفظ ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اے لوگو سلام کو پھیلایا کرو اور کھانا کھلایا کرو۔ یہ ہے پہلی تقریر۔ کھانا کھلانے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ کھانا پکاتا کون ہے؟ مرد پکاتا ہے کیا؟ پکاتی تو عورتیں ہی ہیں۔ جس کو بھی مرد کھانا کھلانا چاہے گا اس کے پیچھے عورت ضرور ہوگی، وہ عورت کھانا پکا رہی ہے، یہ مرد جس کو بھی کھلا رہا ہے، جس کو بھی دعوت دے رہا ہے، پیارے حبیب کی بات کو مان رہا ہے، قرآن کے حکم کو مان رہا ہے، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، سلام پھیلاؤ۔ فرمایا سلام اگر یہ مرد آ کے گھر کے اندر سلام کر لے تو فرمایا گھر کے اندر برکت ہی برکت ہو جایا کرتی ہے۔ یہ عورت کے طفیل میں اللہ نے برکتوں کے فیصلے فرمائے۔ ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے۔ فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہو سلام کرتے ہو بیوی بچوں کو؟ کہ نہیں سلام تو نہیں کرتا، کہ جاؤ سلام کیا کرو۔ شیطان آتا ہے بیچ میں کہ ارے تو عورت کو سلام کرے گا، بیوی کو سلام کرے گا، تو چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ ایسے شیطان دھوکہ دیتا ہے، جبکہ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تشریف لاتے تھے کبھی ایسا نہیں ہوا آپ گھر تشریف لائے ہوں اور آپ نے اپنی بیویوں کو سلام نہ کیا ہو۔ یہاں تک فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی ایسا ہوتا کہ آرام کا وقت ہوتا تب بھی آپ سلام کرتے اور ایسی آواز سے سلام کرتے کہ اگر سو رہے ہوں تو ہماری آنکھ نہ کھلے اور اگر جاگ رہے ہوں تو ہم جواب دے لیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں جب سے میں نے اس پر عمل کیا، گھر میں آ کر اپنی بیوی کو بچوں کو سلام شروع کیا، میرے گھر کے اندر برکتوں کا انبار لگ گیا، گھروں کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ گئیں۔ یہ فرمایا یہ عورت اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی زبان میں اتنی برکت دی ہے، اگر یہ کہہ دے گی وعلیکم السلام، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، تو ساری علائیں بلائیں گھر سے دور ہو جائیں گی۔ فرمایا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلایا کرو۔ کھانا کھلانے کا 3 وقت، بہت سے وقت ہیں، میں صرف مختصر وقت میں 3 چیزوں کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ جب بچہ پیدا ہو 7ویں دن حکم دیا گیا کھانا کھلاؤ۔ 7ویں دن
بچہ جب 7ویں دن ہو جائے، 7ویں دن کا ہو جائے تو عقیقہ کرو، ایک کھانا کھلاؤ. 2 لڑکا ہے تو 1 بکرا یا بکری یا 2 بکرے، اور لڑکی ہے تو 1 بکری یا 1 بکرا. کہا اس کو کاٹو اور اس کا کھانا غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، چھوٹے چھوٹے رکشہ چلانے والوں کو، ریڑھی چلانے والوں کو، ان کو بھی کھانا دے کر کے آؤ، ان کو بھی کھلاؤ. فرمایا یہ عورت کی ابھی گود میں لڑکا لیٹا ہوا ہے، ابھی صرف 7 دن کا ہے، اس عورت کو یہ تربیت دینے کا حکم دیا گیا ہے. اس بچے کو جنتی بناؤ، کھانا کھلانے والا بناؤ. کھانا سب کو کھلانے والا جب بنے گا جب تم آج اس کو کھانا کھلاؤ. کھانا لے کے کسی غریب کے پاس پہنچے، گوشت لے کر کسی غریب کے پاس پہنچے. یہ کیسا ہے 250 گرام گوشت بکرے کا؟ کہا کہ ہمارے بچے کی طرف سے دعوت ہے. بچے کی طرف سے دعوت ہے؟ ہاں بچے کی طرف سے دعوت ہے. 7 دن کا بچہ دعوت کر رہا ہے. ہاں اسلام نے یہ کہا ہے خود نہ کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ. یہ بچہ ابھی کھا نہیں سکتا، ابھی اس کے دانت نہیں ہیں، ابھی اس نے مزہ نہیں چکھا ہے، ابھی یہ کھانے کا ذائقہ نہیں جانتا ہے، لیکن 7ویں دن سے حکم دے دیا گیا اس بچے کی طرف سے سب کو کھانا کھلاؤ. یہ عورتیں ہیں جو اس کھانے کو انتظام کرتی ہیں اور دوسروں تک پہنچاتی ہیں. ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی اور عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ہمارے میکے والے ابھی نہیں آ پائیں گے، ابھی میکے والوں کو آنے کا ٹائم چاہیے، لہٰذا آپ جو ہے 7ویں دن نہیں تھوڑا کھانے کا وقت بڑھا لیجئے، اس دعوت کا ٹائم بڑھا لیجئے. اب بات کی جاتی ہے کہ تمہیں کب چھٹی ملے گی، تمہیں کب چھٹی ملے گی، تمہیں کب چھٹی ملے گی. یہ سب لوگوں کو پوچھ کر کے 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد یہ عقیقہ کھانا کھلانے کی تاریخ مقرر کی جا رہی ہے. آپ بتائیے کہ پیارے حبیب فرما رہے ہیں، سارے جہان کے سرتاج فرما رہے ہیں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 7ویں دن کھانا کھلاؤ. یہ بچہ کھانا کھلانے والا بن جائے، خود بھوکا رہ کے سب کو کھلانے والا بن جائے. لیکن عورتیں اس میں چوک گئیں اور انہوں نے اس میکے کو اور سب کو جمع کرنے کے چکر میں اس تاریخ کو بڑھایا. یہاں تک کہ بعضی جگہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شادی ہو رہی ہے، ولیمے کے ساتھ ان کا عقیقہ بھی ہو رہا ہے کہ صاحب ان کا عقیقہ بھی اسی میں ہے. اب یہ بڑھاپے میں عقیقہ کر رہے ہو، یہ طریقہ ہے عقیقے کا؟ نہیں، پیارے حبیب نے جو تربیت بتائی تھی، اے عورتوں تو اپنے بچوں کو اس طرح پالنا کہ ساری دنیا کے اندر وہ چمکیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. 7ویں دن یہ سبق پڑھانا تھا. لیکن کیوں ایسا کیا؟ بعض جگہ پوچھا کہ بھئی اتنا تاخیر کیوں کر دی عقیقے میں؟ کہ سارے رشتہ دار اکٹھا نہیں ہو پاتے. رشتہ دار اکٹھا نہ ہوتے تو کیا بات تھی، محلے کے لوگ کھا لیتے، غریب کھا لیتے، جن کا حق ہے وہ کھا لیتے. پھر آپ نے کیوں کہنے کہ جب سب لوگ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گفٹ بھی تو لے کے آتے ہیں. یہاں کھانا کھلانا نہیں، یہاں کھانا لوٹنا شامل کر لیا. یہ عورتیں اس مسئلے کو نہ جان سکیں، اس کو نہ پہچان سکیں. بعضی جگہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر شام کو حساب لگایا جا رہا ہے، بکرے کتنے کے آئے تھے، مسالہ کتنے کا آیا تھا، جوڑا کتنا ہوا کا اتنا. کہا ذرا لفافے گنو کتنے آئے ہیں. اب لفافے گنے گئے تو وہ دوگنے ہو گئے. کہا الحمدللہ. یہ الحمدللہ کہا جا رہا ہے؟ عورتوں ذرا مسائل سیکھو، اپنے مرتبے کو سیکھو. تمہیں کیا سکھایا گیا تھا بچے کی تربیت اور تم کہاں لے کے پہنچ گئیں؟ تمہاری ضد پر یہ مرد بھی عاجز ہو گیا اور اس نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جب تم کہو گی تبھی عقیقہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر یہ ظلم عورتوں پر یہ بھی ہوتا ہے. اب بچہ پیدا ہوا ہے، اب کیا ہے، چھوچھک منگواؤ، اپنے گھر سے سامان منگواؤ. اس عورت سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک تمہارے گھر سے سامان نہیں آئے گا ہمارا گھر نہیں بھرے گا، ہم بھوکے و پیاسے رہ جائیں گے. انتظار کیا جاتا ہے. یہ عورتیں فون کر کر کے سامان منگواتی ہیں، ابا لے آؤ، اماں لے آؤ، بہن سامان لے آؤ. یہاں مطالبے ہو رہے ہیں، یہاں مانگ ہو رہی ہے. ابھی تک آپ لوگ آئے نہیں، ابھی تک لے کے نہیں آئے. اسلام سکھا رہا تھا کھلاؤ، اور یہ کہہ رہے نہیں لے کر کے آؤ. کہاں ہم پہنچ رہے ہیں، کس راہ پر جا رہے ہیں؟ اسلام کتنا شاندار مذہب تھا. یہ تو بچپنے کا کھانا ہو گیا. لہذا اگر عقیقے پہ آپ نے پیسے وصول کر لیے تو یاد رکھیے عقیقہ نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ صدقہ کرنے کا حکم ہے. صدقہ وہ ہے جس پر 1 روپیہ بھی نہ لیا جائے، وہ صدقہ کہلاتا ہے. آپ نے تو ہزاروں روپے لوٹ لیے ہیں، ہزاروں روپے وصول کر لیے ہیں. یہ وہ ثواب اور وہ دولت جو اس بچے کو ملتی ہے عقیقے کی وجہ سے، ان سب سے یہ محروم ہو جاتا ہے اور ساری زندگی محروم رہتا ہے. دوسرا کھانا فرمایا جب جوان ہو جائے، ایک جوانی کا کھانا ہے. جہاں کوئی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، عقیقہ کیا؟ کسی نے کہا میری شادی ہو گئی، آپ نے فرمایا ولیمہ کیا؟ جو آ رہا ہے جوان میرے بیٹے کی شادی ہو گئی، ولیمہ کیا؟
میری شادی ہو گئی، ولیمہ کیا، ہر ایک کو تعلیم دی جا رہی، کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ کھانا کھلاؤ، اولیم جاؤ کھانا کھلاؤ، کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا ایک بکری کا بچہ بھی نہیں ہے، جاؤ 4-5 لوگوں کو چاہے کھانا کھلاؤ لیکن کھانا کھلاؤ۔ اسلام کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، قدم قدم پر سکھاتا ہے کھانا کھلاؤ، اور یہ عورت اس کے اندر شامل ہے۔ اگر عورت نہ پکائے گی کون کھلائے گا، کون لے جائے گا؟ یہ عورتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ لہٰذا فرمایا کہ جوانی کا بھی ایک کھانا ہے، جوانی کا بھی کھانا ہے۔ جب شادی ہو، پلی پلائی لڑکی لے کر کے آئے ہو، جس لڑکی پر تم نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، نہ اس کے کپڑے پر، نہ اس کے کھانے پر، نہ اس کے علاج پر، خرچہ سارا دوسروں نے کیا، پال پوس کر کے ماں باپ نے لڑکی 18 سال 20 سال کی یہاں تک لے آئے، اور بغیر کسی خرچ کے اٹھا کے انہوں نے تمہیں دے دیا، اور تم اپنے گھر لے کے آئے، تمہیں خوشی نہ ہوئی کہ ایک عورت آئی ہے؟ تمہیں خوشی نہ ہوئی ایک گھر کو بنانے والی آئی ہے؟ تمہیں خوشی نہ ہوئی گھر کو آباد کرنے والی آئی ہے؟ تمہیں خوشی نہ ہوئی تربیت کرنے والی آئی ہے؟ تمہیں خوشی نہ ہوئی سب کو پکا پکا کے کھلانے والی آئی ہے؟ تمہیں خوشی نہ ہوئی؟ تم ولیمہ نہیں کر رہے ہو؟ جاؤ کھانا کھلاؤ، جاؤ کھانا کھلاؤ، جاؤ کھانا کھلاؤ۔ اس عورت کے آنے پر اتنی خوشی کا اظہار اسلام نے سکھایا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ عورتوں کا کیا مقام ہے۔ لیکن پوری تاریخ میں، پوری حدیث کے ذخیرے میں، جہاں پر 3 لاکھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث یاد ہیں، امام مسلم کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، یہ ساری حدیثیں اتنی یاد کیے ہوئے بڑے بڑے امام ہیں، ایک بھی حدیث ایسی نہیں ملتی کہ کوئی آیا ہو اور اس نے کہا ہو میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے اور حضور نے فرمایا ہو جاؤ کھانا کھلاؤ۔ ایک جگہ بھی نہیں۔ کوئی آیا ہو، اس نے کہا ہو کسی عورت نے میری شادی ہو گئی اور حضور نے فرمایا جاؤ کھانا کھلاؤ، ایک حدیث نہیں ملتی ہے۔ اے عورتوں ذرا اپنا مقام دیکھو، تمہارا خیال دیکھو، اسلام میں کتنا ہے، اسلام کتنا خیال تمہارا رکھتا ہے۔ فرمایا جہاں تم گئی ہو خوشی میں کھانا کھلانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن جہاں سے تم گئی ہو، جہاں سے تم جا رہی ہو، جہاں تم پلی ہو اور بڑھی ہو، جہاں تم جوان ہوئی ہو، جہاں تم نے اپنے باپ کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں کو کھانا پکا پکا کے کھلایا ہے، تم نے کپڑے سل کر کے پہنائے ہیں، تم نے گھروں کی صفائی کی ہے، تم نے کیا کیا اس گھر میں نہ کیا ہے، سب کچھ تم نے اس گھر میں کیا ہے، لیکن آج جب تم چھوڑ کر کے یہاں سے جا رہی ہو تو باپ کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، ماں بے ہوش ہو کر گر رہی ہے، بھائی اور بہن منہ چھپا چھپا کر کے رو رہے ہیں، ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں۔ عجیب منظر ہوتا ہے اس گھر میں، سارے رحمت والا نبی ہی یہ بتا سکتا ہے، سارے جہان کا سرتاج ہی یہ بتا سکتا ہے، جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، اس گھر میں موت کا منظر ہے، یہاں باپ بھی غمزدہ ہے، یہاں ماں بھی غمزدہ ہے، یہاں بھائی بہن بھی غمزدہ ہیں، یہاں آنسو نہیں رک رہے ہیں، لہذا جہاں سے لڑکی گئی ہے وہاں کھانا نہیں کھایا جائے گا، غم والے گھر سے کھانا مانگا نہیں جاتا ہے، یہاں کھلایا جاتا ہے۔ کیا شاندار طریقہ ہے۔ عورتوں ذرا اپنی بارے میں سوچو، اللہ کے حبیب کیا کیا بیان فرما رہے ہیں، تمہیں دونوں گھروں میں کیسے کیسے مقام دے رہے ہیں، تمہارے لیے کیسی کیسی باتیں بتا رہے ہیں، اور تمہاری عظمتوں کا اظہار ہو رہا ہے۔ جس عورت کے جانے سے باپ غمزدہ ہو، ماں غمزدہ ہو، بھائی غمزدہ ہو، بہن غمزدہ ہو، وہاں یہ لوگوں کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، کھانا نہیں کھایا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے حبیب نے کسی سے نہیں کہا جاؤ کھانا کھلاؤ، ہے کیا مقام ہے۔ ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا، ایک شخص دوڑا ہوا آیا کہ مولوی صاحب کھانا کھا لیجیے۔ میں نے کہا بھائی کاہے کا کھانا ہے؟ کہنے لگے میری بیٹی کی شادی۔ میں نے کہا بیٹی کی شادی ہے کہ ہاں؟ میں نے کہا آپ نے کھانا کھا لیا؟ تو وہ باپ کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرے حلق سے کہیں لقمہ اترے گا، میرے تو لخت جگر جا رہی ہے، میرا تو گھر لٹ رہا ہے، میرے حلق سے لقمہ کہاں اترے گا؟ تو میں نے اس سے یہ کہا تم نے مجھے کیا ظالم دیکھ کر کے بلایا ہے؟ تم نے کیا مجھے جابر دیکھ کے بلایا ہے؟ تمہارے حلق سے لقمہ نہ اترے گا، میرے حلق سے اترے گا؟ میں یہی تو سوچ رہا ہوں آج تم پر کتنے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں گے، اور تم مجھ سے کہہ رہے ہو کھانا کھا لو۔ ہرگز نہیں، میں کھانا ایسی جگہ نہیں کھایا کرتا ہوں۔ میں وہاں سے جب چلنے لگا تو اس نے مجھے بلایا، کہنے لگا مولوی صاحب 1000 لوگ کھانا کھا کے چلے گئے، سب یہی کہتے ہوئے آئے مجھے لیٹ ہو رہی ہے جلدی دو، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں جلدی دو، میں کھانا کھلاؤ مجھے دکان کھولنی ہے، کھانا کھلاؤ مجھے سفر پہ جانا ہے۔ کسی ایک
ایک نے بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا. 1000 کے بعد آپ آئے ہو جس نے میرے کھانے کے بارے میں پوچھا ہے. میں نے کہا تمہارے کھانے کے بارے میں سارے جہان کے سرتاج نے پوچھا ہے, سارے جہان کے امام نے پوچھا ہے, سارے جہان کے اس سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا ہے. ایک لڑکی گھر سے گئی ہے, ایک جوان تمہارے گھر سے گئی ہے, تمہارے حلق سے کھانا کہاں اترے گا؟ یقیناً اس کا خیال کرنے والے سارے جہان کے سرتاج ہیں, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو تم بھی ایسے کھانوں میں دوڑ دوڑ کے نہ جاؤ, تمہارا بڑا احترام کیا گیا ہے, تم ان سبق کو سب کو پڑھاؤ, سب کو سکھاؤ, تمہارے بول ایسے نہ ہوں جس سے تمہاری ہی عزت پر آنچ آتی ہو اور تمہارا ہی کھلواڑ ہو رہا ہو. تیسرا موقع آخری جو ذکر کر رہا ہوں, ایک پیدائش کے وقت کھانا, ایک جوانی کے وقت کھانا, اور ایک انتقال کے وقت کھانا. دنیا سے جاتے وقت کسی کا انتقال ہو جائے, سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے یہاں موت ہو جائے, محلے والوں, پڑوسیوں, تمہارا حق بنتا ہے آ کر اس کو کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ, کھلانے کا حکم ہے, آؤ اس کو کھانا کھلاؤ. یہ غمزدہ ہے, گھر سے ایک رخصت ہو گیا ہے, اس کا باپ چلا گیا ہے, اس کی ماں چلی گئی ہے, اس کی بیوی چلی گئی ہے, اس کا شوہر چلا گیا ہے, یہ گھر غمزدہ ہے, پتہ نہیں کھانا کھائے یا نہ کھائے, حلق سے اترے یا نہ اترے. محلے والوں, پڑوسیوں, اے رشتہ داروں, آؤ اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلاؤ. یہ بھوکا نہ رہ جائے, یہ پیاسا نہ رہ جائے, یہ غمزدہ نہ رہ جائے. اس کے غم کو ہلکا کرو. 3 دن تک آؤ اور اس کے غم کو ہلکا کرو. 3 دن تک آؤ, اس کے غم کو ہلکا کرو. اس کے سر پر ہاتھ رکھو, اس کو سمجھاؤ کہ کیا مقام ملتا ہے مرنے کے بعد, کیا چیز ملتی ہے مرنے کے بعد. فرمایا اس طریقے سے کھانا کھلاؤ لا کر کے. میں ایک جگہ گیا, جوان لڑکے کا انتقال ہو, باپ بہت غمزدہ تھا. میں نے کہا لاؤ اس کے ساتھ قبرستان تک چلا جاؤں تو اس کو تسلی ملے گی. میں اس کے ساتھ ساتھ قبرستان تک چلا گیا. دفن کرنے کے بعد وہ باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی مٹی برابر کر رہا تھا, آنسو اس کے قبر کے اوپر ٹپک رہے تھے. میں نے اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آ کے اس کے پاس بیٹھا, اس کے کان میں کچھ کھسپس کی اور کوہنی ماری تو یہ کھڑا ہو گیا. اور کھڑے ہونے کے بعد یہ کہنے لگا, بھائیو, دیسی پردیسیوں, سب لوگ کھانا کھا کے جانا. میں نے اس کی طرف دیکھا, میں نے کہا قبرستان میں بھی دعوت ہونے لگی. یہ قبرستان دعوت کی جگہ ہے, یہ قبر دعوت کی جگہ ہے. تمہارا جوان بیٹا انتقال کر گیا ہے, یہاں تم دعوت کر رہے ہو, کس پتھر دل سے تم یہاں پر دعوت کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا, مولوی صاحب میں تو غم میں بھول گیا تھا, مجھے تو یاد بھی نہیں تھا. اس شخص نے آ کے مجھے کوہنی ماری, مجھے بتایا یہ غلطی کیوں کر رہے ہو, کھڑے ہو جلدی سے, کھانے کی دعوت کرو. اس کے کہنے پہ مجھے یاد آیا, میں نے کھڑے ہو کر یہاں کھانے کا اعلان کیا ہے. میں نے کہا اگر تم یہ نہ کرتے تو یہ سارے لوگ ناراض ہو جاتے, یہ سارے لوگ ناراض ہو جاتے اور یہ کہتے کہ کمبخت ہم تمہارے غم میں آئے, تم نے کھانے تک کو نہ پوچھا. یہ سارے جہان کے سرتاج کے وہ رحمت والے احکامات کہاں گئے؟ یہ عورت گھر کے اندر غمزدہ بیٹھی ہے, یہ یہاں پر کھانے کا اعلان ہو رہا ہے. اس عورت کو اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کے کھلانا ہے. اس عورت کو اوپر سے پھر چائے بنانے کا آرڈر آئے گا, پھر اس عورت کو چائے بنانے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. اسلام نے کہا تھا اس گھر میں غمزدہ ہے, لوگوں کھانا آ کے کھلاؤ, لوگوں آ کے کھانا کھلاؤ, لوگوں آ کے کھانا کھلاؤ. یہ بھوکے نہ رہ جائیں. کہاں ہم چلے گئے, کدھر چلے گئے؟ اور تو تمہارا کیا مذاق بن رہا ہے, کیونکہ پیارے حبیب کے احکامات سے ہم دور ہو رہے ہیں. یہاں پر کھانا مانگا جا رہا ہے, کھانے کو مانگا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے جس کے یہاں موت ہو گئی ہے اس سے کہا جاتا ہے جو باہر سے لوگ آئے ہیں اس میں بوٹی نکال دو, اس میں چاول نکال دو, اس میں تری کم ہے دے دو. یہ احکامات ان والوں سے مانگے جاتے ہیں جن کے غم سے دل ڈوبے ہوئے ہیں, جن کے دل مرجھائے ہوئے ہیں. یہ رحمت والے نبی کو ہم نے کہاں چھوڑا ہے, کہاں چھوڑا ہے, کہاں چل پڑے ہیں. یہ عورتوں کو پریشان کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ پیارے حبیب نے, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا حکم دیا ہے. تو وہ کہنے لگا, وہ شخص
کہ مولوی صاحب ابھی تو یہاں جا کے کھانا کھلانا ہے، ابھی یہ کھلا نہیں پاؤں گا، سارے لوگ مجھ سے سوال کریں گے کہ تیسرے دن کی تاریخ بھی تو بتا دے کس دن کھانا کھلائے گا، اور 3 دن پر بھی نہیں چھوڑیں گے، پھر کہیں گے 10ویں دن کب کھلائے گا، پھر کہیں گے 40ویں دن کب کھلائے گا، ابھی ایک کھانا نہیں مولوی صاحب بہت سے کھانے ہم کو کھلانے ہیں۔ میں نے کہا یہ پتھر دل ہو چکے ہیں ہم لوگ، ہمارا سنگ دل ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ وہ محبت والے نبی، وہ رحمت والے نبی، کیسے رحمت والے احکامات تھے، کیسے پیارے احکامات تھے، ہم نے ان کو لٹا دیا، ہم نے ان کو اٹھا کے گھر سے نکال دیا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا اگر تم کھانا نہ کھلاؤ تو کیا ہوگا، اگر تم منع کر دو کہ ہم کھانا نہیں کھلائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا مولوی صاحب یہ لوگ کہیں گے مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ مردود، کھانا نہ کھلانے پہ مردود، 2 روٹی نہیں دو گے تو مردود۔ یہ کہاں جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ 2 روٹیوں پہ گالیاں دے رہے ہو، اگر روٹیاں نہیں مل رہی ہیں تو گالیاں دی جائے گی، اور اتنی بڑی گالی جو شیطان کو اللہ نے مردود کہا ہے، کسی انسان کسی ایمان والے کو مردود کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ 2 روٹی پر اتنی بڑی گالی، جس قوم کو جس مذہب کے اندر کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہو وہ کھانا کھانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، اور کھانا نہیں ملتا ہے تو لوگوں کو مردود بتا دیتا ہے۔ یہ کہاں ہم جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اور تو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ سارا نظام، اس نظام کو، اس کمان کو سنبھال لو اور اس کو کھڑی ہو جاؤ، اور پیارے حبیب سے ہٹ کر کوئی کام گھر میں نہ ہونے دو۔ ان تمام چیزوں کے نظام تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے، اگر تم چاہو گی تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے گھر کے اندر، اور تم نہیں چاہو گی تو یہ ظلم ہوتا رہے گا، یہ سارے کام ہوتے رہیں گے، یہ سارا نظام گڑبڑ ہوتا رہے گا، رحمت والے نبی کے احکامات پیروں تلے روندے جاتے رہیں گے۔ اس لیے ماؤں کھڑے ہو جاؤ، بہنوں کھڑی ہو جاؤ، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کر دو اب تک جس نے دھوکہ دیا وہ دیا، اب ہم دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں۔ جب ہم تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ کوئی ہم کو دھوکہ نہیں دے پائے گا۔ بتائیے کس کس طریقے سے کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، عورتوں نے کیسے کیسے کھانے کھلائے ہیں۔ پیارے حبیب کا زمانہ ہے، ایک صحابی ہیں، ایک مہمان کو لے کے آتے، عورت سے کہتے ہیں کہ ایک مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ عورت نے کہا بالکل کھلانا ہے، لیکن کھانا صرف اتنا ہے، 1 آدمی بھر کا ہے، یا میں کھا لوں یا آپ کھا لیں یا مہمان کھا لے، ایک ہی کا پیٹ بھرے گا، 2 لوگ پیٹ نہیں بھر سکتے۔ کہ ٹھیک ہے، مہمان کو کھانا کھلانے کا سارے جہان کے سرتاج نے حکم دیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کھانا کھلائے، وہ کھلائے، وہ مہمانوں کا اکرام کرے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں اس کا بدلہ مت چاہنا، دنیا میں شکریہ کہنے کے لیے بھی انتظار مت کرنا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، شکریہ کہنے کا بھی انتظار نہ ہو، صرف اللہ کو پر یقین رکھ کے کھانا کھلاؤ، آخرت میں بدلہ ملے گا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ کھانا صرف مہمان کے لیے۔ یہ کھانا اس نے بھیج دیا عورت نے۔ جب کھانا آیا تو عورت کو پھر خیال آیا اور کہنے لگی سنیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ بات تو سنیے کہ جب آپ وہاں بیٹھیں گے تو مہمان کہے گا پہلے ساتھ میں کھاؤ تب کھائیں گے، بغیر آپ کے کھائے ہوئے تو مہمان کھائے گا نہیں، اور جب آپ بھی اس میں سے کھا لیں گے تو مہمان کا پیٹ نہیں بھرے گا، لہٰذا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے مشورہ کر کے ترکیب نکالی۔ ایسا ہے یہ چراغ کا زمانہ تھا کہ ہم آئیں گے چراغ کو صحیح کرنے کے لیے، اور صحیح کرنے کے بجائے بجھا دیں گے۔ جب اندھیرا ہو جائے گا تو اندھیرے میں صرف آپ منہ سے آواز نکالتے رہیے گا، وہ سمجھے گا مہمان آپ بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں، اور مہمان کا پیٹ بھر جائے گا۔ کیا عورتیں ہیں، کیسی شاندار یہ عورتیں ہیں، ان کی کیسی تربیتیں ہوئی ہیں، انہوں نے کیا مقام پایا ہے۔ یہاں اندھیرا کر کے کھانا کھلایا جا رہا ہے، خود فاقے کے اندر رہا جا رہا ہے۔ یہ عورتیں سبق سکھا رہی ہیں اپنے مردوں کو، اور اس انداز سے کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ جب یہ کھانا اندھیرے میں کھلایا جانے لگا، ساری دنیا سے تو اندھیرا کر سکتے ہو، اس اللہ کے لیے کون سا اندھیرا ہے جس نے رات کے اندھیرے میں، پیٹ کے اندھیرے میں، رحم کے اندھیرے میں، ان 3 اور 4 اندھیروں کے اندر ہماری رگیں بنائی ہیں، ہمارا دل و دماغ بنایا ہے۔ اس کے لیے اندھیرا کیا چیز ہے؟ اللہ نے یہ منظر دیکھا، جبرائیل کو بھیج دیا، جاؤ میرے پیارے حبیب کو بتا کر کے آؤ، آپ کے امتی کے یہ مرد اور عورت ذرا ان کا مقام دیکھیے، یہ اندھیرا کر کر کے مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، خود بھوکے رہ رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں تو اندھیرا کر کے دوسرے کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. آج ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں کہ ہم جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو مرکری لگاتے ہیں, روشنی کرتے ہیں تاکہ سب کا چہرہ صاف نظر آئے. اس کے بعد پھر کیمرہ لگاتے ہیں تاکہ ان سب کی شکلیں بھی پتہ لگ جائیں کس کو کھلایا تھا. کیوں اس کیمرے کے اندر بند کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جب کھانے کا نمبر آئے گا تو ان سب سے کھانا ہے جو یہاں کھا کر کے جا رہے ہیں. ان کا نام لکھو, ان کے فوٹو لو, ان کو قید کرو, یہ کھا کے چلے جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو نہ کھلائیں. یہ نظام چل پڑا ہے. کوئی شر لے کے 150 لوگ لڑکی کے دروازے پر کھانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں بارات میں. میں نے کہا تھوڑا کم کر لو. تو کہتے ہیں مولوی صاحب جس کا کھایا ہے اس کو کھلانا تو پڑے گا. کیمرے کے اندر قید ہوں, اگر نہیں بلاؤں گا وہ سب ناراض ہو جائیں گے. کھانے تو آ گئے تھے, وہ کھلانے کو نمبر آیا تو ہاتھ چھاڑ رہے ہو. اور شریعت تمہیں یاد آ رہی ہے. کہاں پہنچ گئے ہم, کدھر پہنچ گئے ہم, کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا کھلانا ختم ہوتا جا رہا ہے. صرف کھانا 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 رہ گیا ہے. کبھی ولی کے نام پہ کھانا, کبھی حضور کے نام پہ کھانا, کبھی کسی کے نام پر کھانا. جو پکاؤ کھا جاؤ, وہ سمجھو ثواب سب پہنچ گیا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ سنبھلنا پڑے گا. اور تو نظام کو سنبھالو, کمان کو پکڑو اپنے ہاتھ میں اور محبت سکھاؤ, عشق سکھاؤ. پیارے حبیب کی تعلیم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاؤ. 7 دن سے بھی تمہیں سکھانا ہے اور پہلے دن سے بھی تمہیں سکھانا ہے. یہ سب اللہ نے تمہارے ہی ہاتھ میں نظام دیا ہے. اللہ اس نظام کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.